سیاہ ساڑی پہنے، بال کھلے آبشار کی مانند کمر پر سلور جھمکے، سیاہ لمبی ہیلز، ہاتھ میں سلور کلچ پکڑے، گہری سیاہ آنکھیں، دائیں کان کے قریب تل، چاند پر مانو داغ ہے جیسا۔ سیاہ کمرے کی دیواروں پر مختلف قسم کی اس کی تصویریں آویزاں تھیں۔ کسی میں مسکراہٹ چہرے کو پرکشش بنائے تو کسی میں بال اڑ کر چہرہ چھپاتے، کچھ بچپن کی تو کچھ عین اس کی جوانی کی تھی۔ آنکھوں کو کاجل سے بھرنے کے بعد ایک آخری نگاہ ڈال کر اپنا سراپا دیکھا اور پھر بال سمیٹ کر آگے کو بائیں جانب ڈال لیے۔ ساڑی کا بلاؤز کچھ اس انداز میں تھا کہ ساری کمر نظر آتی اور درمیان میں لٹکتی دو ڈوریں تھیں جو کمر کے نیچے تک جھول رہی تھیں۔ ہونٹ سرخ رنگ کی لپسٹک سے لدے پڑے تھے۔ اس نے ساڑی کا پلو سیدھا کرنے کو گردن کچھ نیچے جھکائی اور جب وہ واپس اٹھی تو کان کے جھمکے زوروں سے ہلنے لگے۔ مہرو، مہرو، دور کوئی اس کا نام پکار رہا تھا۔ کمرے کے ایک لکیر برابر کھلے دروازے سے بآسانی سنائی دیا مگر وہ نہ پلٹی۔ مہرو، پھولی سانسوں سے نازوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اطلاع دینا شروع کی۔ کیا ہوا؟ اب بول بھی چکو۔ مہرو نے رخ موڑے قدرے اکتاہٹ سے کہا، وہ آ گیا۔ اس طرح گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کہا، کیا؟ چہرہ کھل سا گیا، دل دھڑکا، جی چاہا دوڑ کر باہر نکلے اور سب سے پہلے اس سے جا ملے۔ کہاں ہے؟ اس نے جھکی کھڑی نازوں سے پوچھا۔ کہاں ہونا تھا؟ بڑے صاحب کے پاس ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے وہی ہے۔ اس نے اپنا اندازہ لگایا۔ آپ کے چچا بھی ساتھ ہیں، ان کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے نا؟ اچھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ فون پر بات کرنا اور بات تھی مگر آج وہ روبرو ہونے جا رہا تھا اس کے۔ کیا کہے گی سب سے پہلے؟ کیا وہ پہچان لے گا اسے؟ سوچ سوچ کر ہلاک ہو رہی تھی وہ تو۔ ابھی مل تو لوں۔ اس کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھ نازو نے کہا، نازو بتانا میری ساڑی کیسی ہے؟ اس نے نازو کے سامنے گھومتے کہا، ہاں ٹھیک ہی ہے۔ وہ جیسے اس کی ساڑی دیکھنے سے زیادہ ضروری کام تھے۔ وہ کہتی واپس جانے لگی، نازو؟ اس نے پھر آواز لگائی، اوہو۔ نازو نے سر پر ہاتھ مار کے رخ موڑا، پھر چلی آئی آگے پیچھے گھوم اس کو ہر طرف سے دیکھا۔ مہرو کے آدھے بال نازو کے سامنے گھومنے کی وجہ سے پیچھے کمر پر جا رکے تھے جس سے سب ابھی کے لیے کور لگ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، نازو نے پھر اسے یقین دلانے کو زور سے کہا تھا۔ سچی؟ خوشی سے کہتے وہ پھر گھومی تو بال اس کی طرف ہوا اور نازو کی نظر اس کی کمر پر پڑی۔ ہائے ربا، یہ کیا کر دیا؟ بی بی صاحب نے کہا بھی تھا آج کوئی ڈھنگ کا جوڑا پہننا، تم نے پھر سے وہی کاٹ کا باڑ پہن لیا۔ حیرت سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھے کہا، نازو کی بچی، پورے 35,000 کی ساڑی ہے یہ۔ اس نے قیمت بتانا ضروری سمجھا۔ بڑا افسوس ہے پھر تو مجھے۔ افسوس سے کہا، کیوں؟ کمر پر ہاتھ جمائے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھو مہرو باجی، تم ہو آزاد اور فری، میں نے بہت کام دیکھنے ہیں، اماں کی مدد کرنی ہے مجھے کچن میں، اس لیے ہٹو ذرا، اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، آج چھوڑ دے، آج میرے کام کر تو بس۔ مہرو نے شان بے نیازی سے کہا، جی بی بی جی۔ نازو نے اپنی ماں والے انداز میں کہا تو مہرو کے ماتھے پر بل پڑے۔ 1000 بار کہا ہے مجھے اسے نہ مخاطب کیا کرو۔ دیکھو مہرو، ہمارے دوست بن جانے سے ہمارے درمیان تعلق بدل تھوڑی جائے گا، اور اماں کہتی ہے مجھے مالک اور نوکر کا فرق ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے واضح نقطہ پیش کیا، تم نوکر نہیں ہو، بہن ہو میری، سمجھی؟ مہرو ذرا تلخ بولی۔ اچھا بھائی، اب مجھے جانے دو ورنہ داماد جی آج بھوکے رہیں گے۔ پھر وہ ہنسی۔ مہرو نے بھی ہنس کر راستہ دیتے کہا، پلیز کسی طرح انہیں لاؤنج میں لے آنا۔ اچھا، کوشش کرتی ہوں، وعدہ نہیں۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، میری بہن سب کر سکتی ہے۔ اس نے مکھن لگایا۔ شرم کر، مجھے تمہاری ہر حرکت پتا ہے، یہ کہتی نازو وہاں سے نکلی۔ اس نے پھر ایک بار مڑ کر اپنا عکس دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کلچ سامنے رکھ دیا۔ سیاہ رنگ اس کا من پسند رنگ تھا۔ مہرالنساء نام تھا جو اس کی کزن نے ہی رکھا تھا۔ بچپن میں مہربانو ماں باپ کی طرف سے رکھا گیا تھا مگر میٹرک کے امتحانات سے قبل اس نے مہرالنساء کر لیا۔ جلال درانی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی اولاد، 5 بھائیوں کے بعد ہونے پر اسے 7ویں آسمان پر ہی رکھا گیا تھا۔ قریب 7 سال کی ہوئی تو اس کے چچا نے اپنے بیٹے طاہا کے لیے ہاتھ مانگ لیا۔ بھائی کی محبت میں ابا نے بھی حامی بھر لی۔ طاہا اس سے 3 سال بڑا تھا۔
इस वक्त उसकी उम्र 10 साल के करीब थी। वो लोग कोएत से थे। चचा की शादी के बाद से ही वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद बच्चों के बचपन में तो हर साल आया करते थे, मगर अब की बार वो करीब 13 साल बाद आ रहे थे और उसने 13 साल से ताहा को नहीं देखा था। वो दोनों ही इस बात से वाकिफ थे कि उनका रिश्ता हो चुका है, मगर फिर भी कभी कभार फ़ोन पर बात होती, वरना तो वो कभी पढ़ाई में मसरूफ़ होता तो कभी अपने दोस्तों के साथ। जब भी कॉल की जाती उसे अपने रूबरू देखना इतना मुश्किल होगा लगा नहीं था। मैं बहुत बहादुर हूँ कहते सर झटका और कमरे का दरवाज़ा वाक किया। हील की टिक टिक दूर तक जा रही थी। ऊपर खड़े खड़े उसने झांक कर देखा तो नाज़ो अपना काम करने में कामयाब हो गई। वो बाहर लाउंज में ही खड़ा था। नीली जीन्स पर आसमानी रंग की आधी आस्तीन वाली शर्ट, बिना दाढ़ी के चेहरा, बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाला लंबा चौड़ा जवान मर्द। नाज़ो से बात करते वो लाउंज के एन वस्त में आ रुका। अपने भूरे बालों में हाथ फेरते उसकी नज़र ऊपर खड़ी उसको तकती लड़की पर जा रुकी। महरू। आवाज़ तो उस तक ना आई, मगर वो इतने गौर से देख रही थी कि अपना नाम उसके मुंह से निकलता पहचानना ज़रा बराबर मुश्किल ना हुआ। सुनते ही शर्म से वो घुल गई और कमर अब नीचे खड़े जवान को देख रही थी। नाज़ो के जाते ही दो दो जीने पार करता वो उस तक आया। सर से पैर और पैर से सर तक कई बार उसे देखा। महरुन्निसा। अब की बार बुलंद नाम लिया। जी, कैसी हो? खुशी से कहता वो उसके करीब आ गया। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। साड़ी के पल्लों को उंगलियों में घुमाते शर्माते कहा। न जाने कहाँ से आज ये हया आ गई थी उसमें। मेरी हालत ख़राब हो रही है। ताहा ने उसका स्याह साड़ी में लिपटा बदन देखकर अपने उभरते जज्बात को रोकने की कोशिश की, मगर ज़बान न रोक सका। मुझे देखकर आपकी हालत ख़राब हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। जाने को वो एक कदम आगे हुई। अरे नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। उसे जाता देखकर रोकते हुए कहा। अच्छा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? रेलिंग पर कोहनी रखे कुछ टेढ़ा हो वो खड़ा हुआ। क्यों, इस बात का क्या मतलब हुआ? वो अभी तक रुख मोड़े उसके सामने थी। सब कहते हैं मैं बहुत बदल गया हूँ, पहचाना ही नहीं जाता। वो यूं आहिस्ता और ठहर कर बोला जैसे कुछ सोच रहा हो, मगर अगले ही पल महरू समझ गई वो क्यों रुक रुक कर बात कर रहा है। उसकी कमर ही ताहा की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। तुम्हारे दाएं तरफ का तिल जानलेवा साबित होगा। हैरत से वो पलटी। अरे यार, कुछ देर तो और देखने दो। आंखें नीचे, सर कुछ पीछे फेंकते कहा। शर्म वर्म कोई तुम में है? एक चपत रसीद करते वो अपनी साड़ी का पल्लू घुमाकर कमर पर ले आई। सब खत्म है तुम्हारे सामने। वो दिल पर हाथ रखे मसरूर सा बोला। जाओ अब्बा के पास बैठो। और किसी से नहीं मिलना तुम्हें? वो खुद उसे जाने नहीं देना चाहती थी, मगर रुखाई के वास्ते कहा। जाना तो पड़ेगा अब। अब्बा के पास भी जाहिर है उनसे बनाकर ही तो सब होना है। क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, चलो मुझे अपना कमरा तो दिखा दो, कितनी देर बाद आया हूँ। ये कहते ही वो उसका हाथ थाम कर आगे को कदम ले चुका था। रूम में वही स्याह दीवारों ने उसका इस्तकबाल किया। सामने लगी तस्वीरों को जांचती नज़रों से देख अब वो उनकी तरफ आया। क्या तुम्हें अभी भी इन सब कामों का शौक़ है? बचपन में उसे अपनी तस्वीरें लेना और फिर उन्हें घर की दीवारों पर सजाना पसंद था। हाँ बिल्कुल, मेरा कोई भी शौक़ नहीं बदला। ये कहते उसने बेड से अपनी चीज़ों को समेटा। अरे रुको, ताहा ने उसे किताबें उठाते देखा। मतलब वो मजाक नहीं था, तुमने सच में लॉ कंप्लीट कर लिया और अब तुम वकील हो? वो अब इन किताबों के औराक इधर उधर करता पूछ रहा था। जी बिल्कुल। एक फ़ख्र, एक अकड़ थी उसकी ज़बान में। मैं कह तो रही हूँ, मेरा कोई शौक़ नहीं बदला। मैं आज भी वैसी ही हूँ, बिल्कुल वही महरुन्निसा जिसने अपना नाम किसी शख्स की खातिर बदला था, जबकि उसे अपना नाम पसंद था। वो ताहा के हाथ से एक किताब में अब बुक शेल्फ की तरफ जा रही थी। वो उसे जाता देख रहा था। महरू, क्या तुम सच में इतना पसंद करती हो मुझे? वो जानता था कि महरू उसे बहुत चाहती है, मगर इस कदर दीवानी होगी ये खबर नहीं थी। मैं नहीं बता सकती ताहा, बिल्कुल नहीं। किताबें बारी बारी उसने उनकी जगह पर सेट की। वो खामोश सा उसके हर अमल को देखता रहा। वो अब किताबें तरतीब लगा कर पर्दों की जानिब हुई थी। स्याह साड़ी का लंबा पल्लू फर्श पर था। कमर अब के बालों के पर्दे से छुप गई थी। उसने पर्दे हटाए तो सूरज की किरणों ने कमरे को रोशन सा कर दिया। वो देखो, उसने सामने लॉन में एक जानिब इशारा किया। वो अब उसके बराबर खड़ा इशारे की जानिब जगह को देख रहा था। ओह माय गॉड, ये डॉग हाउस अभी तक है? जब वो आखिरी बार आया था 13 साल पहले, वो 10 साल की थी जब उन दोनों ने मिलकर ये घर बनाया था।
مہرو کو کتا پالنا تھا تو اس کے لیے اس نے خود گھر بنانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ لکڑی کے کام سے ناواقف تھی، جبکہ طاہا جو کہ اس وقت 13 سال کا تھا بآسانی دستیاب ہوا اور اپنی مہارت سے اسے یہ ڈاگ ہاؤس بنا دیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ تم سچ میں بہت پاگل ہو، اس نے سامنے دیکھتے کہا۔ ہاں شاید، مگر بس ایک انسان کے لیے، اس نے وضاحت کی۔ اتنی محبت کرتی ہو؟ وہ پھر پہلے والا سوال کر رہا تھا۔ نہیں جانتی۔ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں تھیں، نظر جھکی ہوئی اور ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو گھمانے لگی۔ مہر؟ طاہا ابھی اس کی طرف بڑھا کہ دفتن دستک ہوئی تو وہ رکا۔ جی آ جائیں۔ کون؟ مہرو نے کہا۔ کون ہوگا؟ نازو آتے ہی بولی، اور ابھی اور کہنے ہی والی تھی کہ طاہا پر نظر گئی تو بدتیسی کی نمائش کرتے خاموشی سے کچھ قریب آ رکی۔ وہ نیچے آپ کے دوست آئے ہیں، اس نے مہرو کو آگاہ کیا۔ کون سے دوست؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ سنوبر آئی ہے۔ مہرو نے اپنی دوست کا نام لیا۔ نہیں، یا خرف؟ تو پھر؟ ساتھ سر ہلایا۔ وہی آئے ہیں۔ او ہو، نازو نے نام یاد کرنے کی صحیح کی۔ ہاں، منہاج عالمگیر صاحب۔ نام یاد آنے پر اس نے جوش سے کہا۔ اوہ اوکے اوکے، مہرو نے سمجھتے ہوئے کہا۔ طاہا بس ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کو بٹھاؤ، جا کر پانی وانی دو، ہم آتے ہیں۔ طاہا کو دیکھتے مہرو نے کہا۔ جی، نازو کہتی مڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی طاہا نے پوچھا، یہ کون ہے تمہارا دوست؟ ہے کوئی؟ نہیں، یہی تو وہ شخص ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی ہماری کچھ ٹائم پہلے۔ میں نے بتایا تھا نا، ان کی بیوی نے پہلے خلا کا مطالبہ کیا، مگر پھر ایک روز ان پر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش میں خود ہلاک ہو گئی۔ اوہ اچھا، یہ وہ ہیں۔ طاہا نے یاد آنے پر فوری کہا۔ ہاں، وہ پردے پھر سے صحیح کر رہی تھی۔ تو کیا اس کیس کو تم سیریسلی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ طاہا کو ابھی تک یقین نہیں تھا۔ لو بھائی، یقین نہ آنے والی کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ منہ بسوڑتے بولی۔ اور لڑکی کے گھر والوں نے ان پر ہی الزام لگا دیا کہ ان کی بیٹی کا قتل کیا گیا ہے، اور قاتل یہ ہیں۔ خیر، اب تو کیس ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہونے والے ہیں۔ مہرو بتا کر اب جانے لگی۔ تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں آیا ہے؟ وہ کوئی شک نہیں کر رہا تھا، بس پوچھ رہا تھا۔ معلوم نہیں، نیچے جا کر ہی پتہ چلے گا، اس نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں بھی آ رہا ہوں، یہ کہتا وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ نیچے آئے تو منہاج سامنے لان میں ابا اور چاچا کے ساتھ بیٹھا تھا، سیاہ شلوار قمیص پہنے، آستینے کوہنیوں تک موڑے، بال نفاست سے جیل کے ساتھ پیچھے کو سیٹ کیے۔ بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت میں یاقوت چمک رہا تھا، خالص پتھر جو شاید شخصیت کے حساب سے ہی اس نے پہن رکھا تھا۔ وہ جب بھی مہرو سے ملا، مہرو لاشعوری طور پر اس چمکتے پتھر کی جانب متوجہ ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی دور سے ہی وہ اس کی توجہ کھینچ کر اپنی جانب کر گیا۔ السلام علیکم۔ لان کے سبزہ زار پر چلتے وہ دونوں سامنے کھڑے 3 افراد کی جانب آتے بولے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، سب نے باری باری کہا، جبکہ چاچا کا جواب پرجوش اور بلند تھا۔ وہ آگے بڑھی اور ان سے پیار لیا۔ کیسے ہیں آپ چچا جان؟ اس نے مسکراتے کہا۔ شکر ادا کرتا ہوں رب کا میری بچی، تم بتاؤ وکیل صاحبہ؟ فخر سے انہوں نے کہا۔ جی میں بھی بالکل ٹھیک، وہ دل سے مسکرائی۔ آپ کیسے ہیں منہاج صاحب؟ اب کہ وہ اس جوان سے مخاطب ہوئی۔ بالکل ٹھیک، آپ کی مہربانی سے میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں سے جانے والا تھا، تو سوچا ایک بار آپ سے مل کر پھر شکریہ ادا کیا جائے۔ وہ بولا تو گہرا، گھمبیر مگر نرم لہجہ تھا، جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں منہاج صاحب، یہ تو میرا فرض تھا۔ ویسے جب مرضی آپ آئیں، مہرو نے اپنائیت سے کہا۔ ہاں بھائی، مہرو سے تو اب تمہارا واسطہ پڑا تھا، ہم سے تو پہلے سے تعلق ہے، جلال صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابا آپ جانتے ہیں انہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، ابھی باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ انکل اور میرے ابا پرانے دوست ہیں، کسی دن ملاقات کروانے لانا انہیں، اور میں خود بھی ان سے ملنے آؤں گا۔ جلال صاحب نے منہاج کے کاندھے تھپ تھپائے۔ جی کیوں نہیں، یہ کہتے ہی اب طاہا کی جانب دیکھا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ منہاج کی نظروں کا تعاقب کرتے بلال صاحب گویا ہوئے۔ یہ میرا بیٹا ہے طاہا، اتنا ہی کہا، اور جلال صاحب کا ہونے والا داماد اور مہر النساء کا شوہر، مکمل تعارف اس نے خود کروا دیا، جس پر جہاں ابا اور چاچا کا چہرہ کھلا تھا، وہاں مہر النساء پر تو پیچھے کھڑا محل ہی گر پڑا۔ وہ جب بھی بات کرتا تھا محض کہتا کیا، تم اتنی محبت کرتی ہو، وہ کبھی اپنے جذبات کا ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اور آج یوں سب کے سامنے بھی ایسا کہ وہ نہ سنبھل رہی تھی اور نہ ہی گر سکتی تھی۔ منہاج کچھ تحائف لایا تھا جو نازو اندر رکھ چکی تھی، تو وہ کچھ ہی دیر رکا اور اب جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، جس پر جلال صاحب نے انکار کیا اور کھانے کے لیے روکنا چاہا۔
ارے یار رک جاؤ، تم روز روز تو آنے سے رہے، کھانا کھا کر چلے جانا۔ میں آپ کی محبت کا مشکور ہوں مگر میری مجبوری ہے۔ میں نے منل کو گھر ملازمہ کے سپرد کر کے آیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا بتایا۔ کیا عمر ہے بچے کی؟ طاہا نے سوال کیا تو منہاج نے آہ لی، پھر دکھی سا گویا ہو۔ میری منل ابھی 5 ماہ کی ہے۔ اوہ، بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا۔ پھر تو بہت مشکل ہوتی ہوگی سنبھالنے میں۔ نگی بیگم جو مہرو کی والدہ تھی نے قریب آتے ہوئے کہا۔ جی مگر میں کوشش کر رہا ہوں، منہاج نے اسی انداز میں کہا۔ اللہ مددگار ہو بیٹا تمہارا، اور تمہاری زندگی دراز کرے اور تم اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھو۔ صوفیہ چاچی بھی اب ادھر ہی آ گئی تھیں۔ یہ کہتے انہوں نے مہر النساء کو گلے لگایا جو کہ اب تک ان سے نہ ملی تھی۔ آمین ثم آمین، ہر کسی نے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ طاہا سے مصافحہ کر وہ باقی سب سے ملا۔ آخر میں سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر مہر النساء کو خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر اس کی بیٹی گفتگو کا مرکز بنی رہی۔ پھر نازوں نے کھانا لگنے کا کہا تو سب وہاں سے اٹھ کر اندر کو چل دیے، جبکہ مہرو طاہا کے اشارے پر رک گئی۔ سب کچھ دور ہوئے تو پوچھا، جی جناب فرمائیں۔ جناب کو کھانا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، اجازت ہے؟ طاہا نے ہاتھ اس کے دونوں گالوں پر رکھے۔ وہ بس مسکرائی۔ مسکراہٹ کا مطلب ہاں ہوتا ہے، طاہا نے خود ہی کہا۔ تو بس پھر بھائی جان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جانا۔ کھانے کی میز پر سب کچھ اس طرح بیٹھے تھے۔ سربراہی دونوں کرسیوں پر چاچا اور ابا تھے۔ اس سے آگے ابا کے دائیں جانب امی تھیں، اور پھر اس سے آگے زاہد مہرو کا سب سے چھوٹا بھائی، اس سے بڑا تھا مگر بھائیوں میں سب سے چھوٹا۔ باقی فرمان اور آذان بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ مری کی سیر کو گئے تھے۔ چچا نے آنے سے ایک روز پہلے خبر کی ورنہ وہ نہ جاتے۔ زیان اور سعد بھائی ابھی آفس گئے تھے۔ ابا نے بتا دیا تھا کہ میٹنگز کی وجہ سے وہ گھر نہ رک سکے۔ چچا کو بھی برا نہ لگا، ان کے مطابق کام پہلے ہی ہونا چاہیے ہر چیز سے۔ زاہد کے ساتھ 3 کرسیاں خالی تھیں، جبکہ دوسری جانب چچا کے ساتھ والی کرسی پر چاچی تھی، ان سے آگے بھائی جان اور پھر ان کے ساتھ مہرو۔ طاہا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نازو، جلال صاحب نے اسے بلایا۔ جی، ہاتھ پہنچتے وہ آئی۔ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ کھانا کھاؤ پہلے، اور طاہا کو بھی بلاؤ۔ چلو، وہ آ گیا۔ یہ کہتے سامنے سے اسے آتے دیکھا، جب مہرو کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا تھا۔ اب صرف چمچ اور کانٹوں کی آواز گونج رہی تھی جب مہرو کا کھانا کھاتا ہاتھ رکھا۔ اپنی ہیل کی گرفت میں قید پیر پر اسے کسی کا پیر رینگتا محسوس ہوا تو اس نے گردن موڑ طاہا کو دیکھا، جو پرسکون کھانا کھاتے ہوئے بالکل ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ کیا ہوا مہرو، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ مہرو کو کھانا چھوڑ اپنی طرف متوجہ دیکھ اس نے شرارت سے کہا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا کہے۔ مجھے ابھی بس شام میں جانا ہے نا، سنوبر کی منگنی پر، تو وہ بضد تھی کہ کھانا اس کے ساتھ کھاؤں، اسی لیے اس نے کچھ سچ کچھ جھوٹ بولا۔ اچھا، تو اس لیے اتنا تیار ہوئی ہو تم؟ وہ پھر بولا۔ جی۔ یک حرف، پیر اب اس کی ٹانگ تک آ چکا تھا، بولا تو جا ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا، کھانے سے بنا نظر ہٹائے کہا۔ جلال صاحب کو اس کا فکر کرنا اچھا لگا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ سب نے کہا کچھ تو کھائیں، مگر اس نے انکار کیا کہ اس کو اتنی ہی بھوک تھی۔ پھر اپنی جگہ ٹھیک ہو بیٹھا، کوہنیوں کو میز پر رکھے ایک پل بیٹھا اور پھر ایک ہاتھ سے کرسی کھینچ میز کے اور قریب کی، اتنی کہ اب بمشکل اس کے اور میز کے درمیان کچھ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس سے ہاتھ کو ذرا مزید نیچے لے گیا اور مہرو کو لگا کہ وہ ابھی چیخ اٹھے گی جب طاہا کا ہاتھ اس کے گھٹنے سران تک آیا۔ بار بار لبوں کو تر کرنے کو وہ پانی پینے لگی، لیکن وہ نہ رکا۔ پھر بالآخر وہ اٹھی۔ ابا، مجھے جانا ہے تو میں چلتی ہوں۔ جلال صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں چھوڑ آتا ہوں، طاہا نے سہولت فراہم کی۔ ہاں تم چھوڑا۔ ملی جلی آوازیں تھیں تو وہ بھی نکل آیا، جبکہ مہرو کو اتنی سی قربت سے کپ کپاہٹ ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایک نظر طاہا کو دیکھا۔ وہ پرسکون تھا، ایک دم پرسکون۔ چلو اب بول بھی دو۔ گاڑی سڑک پر آ نکلی تو طاہا نے اسے دیکھ کر کہا، جو تب سے اب لفظ تک نہ بول سکی تھی۔ کیا؟ ویسے تو بہت کچھ سننا چاہتا ہوں، مگر ابھی اپنی دوست کا گھر بتا دو، یہاں جہاں جانا ہے۔ ابرو کو اٹھائے کہا۔ او ہاں وہ، اور پھر اس نے لوکیشن بتائی، جبکہ جانتی تھی ابھی وہاں کوئی سین نہیں ہوگا کیونکہ فنکشن رات 7 بجے کا تھا، جبکہ ابھی تو بس 4 بجے کا وقت تھا۔ جب وہ اسی لیے وہاں پہنچا تو ہال میں کسی اور کا ہی فنکشن چل رہا تھا۔ طاہا نے گاڑی سے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ پیش کیا۔ وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ نہیں جانا کیا؟ اسے ایسے دیکھ طاہا نے کہا۔ نہیں۔ کیوں؟
وہ مجھے وہ پھر بولا، ابھی یہاں نہیں جانا۔ اس نے منہ بنائے کہا، تو کیا ابھی میرے پاس رہنا ہے؟ جھک کر اس نے ایک ہاتھ کی کوہنی گاڑی کے کھلے دروازے پر اور دوسری گاڑی کی چھت پر رکھی۔ وہ بولی نہ تو طاہا دروازہ بند کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ چلو پھر، ایسے تو ایسے ہی صحیح، یہ کہتے وہ گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ بے وجہ یہاں وہاں گاڑی بھگاتے اسے کافی وقت گزر گیا جب اس نے کہا کہ اب وہ اسے واپس چھوڑا ہے۔ بچپن کی یادیں تازہ کرتے وہ ذرا نہ تھکی۔ طاہا نے اس کی دوست کے فنکشن میں اسے چھوڑا، آگاہ کیا کہ وہ قریب ہی جا رہا، واپسی پر اسے لے گا تو وہ مان گئی۔ رات اسے وہ واپس لیے آیا تھا۔ مہرو کے بھائی آ چکے تھے، گرم جوشی سے وہ اس سے ملے اور پھر سارے کزنز باہر لان میں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ وہ اکیلی لڑکی تھی وہاں، تو کچھ دیر بعد اندر امی اور چاچی کے پاس چلی آئی، جو بھائی جان کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ارے اکیلے اکیلے ہنستے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ انگوری رنگ کی لمبی قمیض اور ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ پہنے، سیاہ بال کھلے تھے، وہ ان کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی۔ آ جاؤ مہرو، چاچی نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم دونوں گھر نہیں تھے تو ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ امی نے بتانا شروع کیا، تمہارا اور طاہا کا نکاح اسی جمعے کو کروانے کا ارادہ ہے اور پھر رخصتی کچھ عرصے کے بعد کریں گے جب طاہا یہاں واپس آئے گا۔ ابھی اسے پھر جانا ہے ایک بار کوئٹ، پھر ہم یہیں رہنے والے ہیں، چاچی نے آگاہ کیا۔ مگر وہ تو ایک ہی نقطے پر رک گئی۔ اسی جمعے کو نکاح تھا، مطلب 2 روز بعد، بس 2 دن بعد۔ وہ شرماتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خوشی، سکون، اطمینان کیا کیا تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ سیاہ دیواروں نے اسے ایک کمرے میں ڈانس کرتے دیکھا تھا۔ ادھر طاہا کو خبر ملنے پر وہ بھی بہت خوش تھا، تو وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ بابا سے بات کرے اور اس کے بات کرنے سے پہلے ہی اسے یہ خوشخبری دے دی گئی۔ گھر کا ہر فرد خوش تھا۔ فرمان اور اذان بھائی بھی اگلے دن آ چکے تھے۔ گھر میں شادی کا سا سما بن گیا، ہر طرف تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج چاچی اور امی کے ساتھ جا کر وہ اپنا نکاح کا جوڑا بھی لے آئی تھی۔ بس اب انتظار تھا تو کل کا، کل وہ اپنی بچپن کی محبت کو پالے گی۔ رات ساری ڈھولکی چلتی رہی۔ قریب 3 بجے جلال صاحب کے کہنے پر یہ سب کام ختم ہوا اور سب سونے کو گئے۔ دن روشن سا آب و تاب سے نکلا تھا۔ لان کے سبز زار پر دھوپ چھائی ہوئی تھی، جبکہ گھر پر مختلف قسم کی لائٹس لگا کر اسے سجایا گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے نکاح پر مدعو کیے گئے تھے اور بہت سے خود آنے والے تھے۔ ایک تو وہ وکیل اچھی تھی اور دوسرا اس کے بھائیوں کی وجہ سے، جن میں سے ایک نے بھی شادی نہ کی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پہلے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ کہنے کو کہتے ابھی وہ کاروبار کو وقت دینا چاہتے تھے، جبکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی بہن کو کچھ کہے۔ اور پھر جب بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں تو مائکے کے ماحول کا اندازہ پہلے کی طرح نہیں لگایا جاتا، چاہے بھائی کتنی محبت ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانے میں مصروف تھا، جبکہ نازو کو تو آج سارے جہاں کا کام تھا۔ کیا ہے بولو؟ مہرو کے کمرے کے دروازے پر رکتے اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو تم بھی۔ وہ جب تیار ہونے جانے لگی تھی، اپنا بیگ پیک کرتے کہا، مہرو باجی، وہ اب کے اس کے قریب آ رہی تھی، تمہیں تیار ہونا ہے، اور وہ بھی خود نہیں۔ اور اس نے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ہزاروں کام ہیں میرے کرنے کے، چپ چاپ نکل لو۔ بی بی جی نے بھی یہی کہا کہ تمہیں اکرام چھوڑنے جائے گا اور واپس بھائی لے آئیں گے۔ اس نے بات مکمل کی اور واپس ہو گئی۔ اسے سچ میں بہت کام تھا۔ یار یہ ٹھیک ہے، آج بھی نہیں سنی جا رہی میری؟ مہرو نے بلند ہانک لگائی۔ عدالت میں سنا لیا کرو، تمہیں وکیل کیوں بنایا ہے ہم نے؟ وہ بھی نازو تھی، گنوں کی پوری، اور کچھ اسی کی صحبت رنگ لے آئی تھی۔ چلو مہرو چلو، خود ہی کرنا ہوگا سب، کہتے ہوئے اکرام کو بلانے کے غرض سے باہر نکل آئی۔ کہاں سوئیٹی؟ وہ نہ جانے کب سے یہاں کھڑا تھا۔ مہرو واپس الٹے قدم آئی۔ آپ وہ بھی یہاں؟ جی میں، اور وہ بھی یہاں، اس کے انداز میں کہتے طاہا اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ کیا کر رہے ہو طاہا؟ اس کے عمل پر وہ بولی۔ اب منظر یہ تھا کہ وہ دونوں کمرے میں تھے اور اس کی پشت دروازے سے لگی تھی۔ اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، سانس کی طرح پاس، ہاں اتنا پاس۔ کیا ہوا؟ مہرو نے اسے دیکھتے کہا۔ کچھ کرنے ہی آیا ہوں، کہتے وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھا کر کچھ مزید قریب ہوا۔ طاہا پلیز نہیں کرو، وہ اب موندی آنکھیں لیے کہنے لگی۔ کیوں نہ کروں؟ ہاتھ ابھی تک وہیں تھا۔ آج نکاح ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی کر لینا۔ اس نے مزید زور سے آنکھیں دبائیں۔ کچھ بھی؟ اس نے دہرایا۔ ہاں کچھ بھی۔ طاہا کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گیا اور اس کے ہاتھ کو تھام وہ لبوں سے لگا گیا۔
آنکھیں کھولو پاگل لڑکی، کچھ نہیں کر رہا، یوں ہی فیل لے رہی ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں سرخ اور سفید گجرے پہنا رہا تھا، اور وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ اپنی عقل پر افسوس کرتے اب وہ خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو میں گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں، یہ کہتے اس نے اس کا بیگ اٹھا لیا۔ وہ بھی بنا کچھ اور کہے اپنا فون پکڑے اس کے پیچھے چل دی۔ خوبصورت جوڑا تھا یہ، جو بھی راستے میں ان سے مل رہا تھا تعریف کرتا دعائیں دیتا تھا۔ وہ مسکرا کر وصول کرتے گزر گئی اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر طاہا نے کہا، جلدی سے میرے لیے تیار ہو جاؤ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، اس نے کہا تو گاڑی زن کی آواز سے نکل گئی۔ وہ پیچھے ڈرائیو وے پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ آدھے دن کی دھوپ تھی جو سارے میں پھیل گئی تھی جب وہ بھی تیار ہونے لگا۔ رنگت شفاف و نین نقش خوبصورت تھے، اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ تھی جیسا کہ آج کل کے مرد کرتے ہیں۔ سو کپڑے تبدیل کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑا پرفیوم خود پر چھڑک رہا تھا کہ ابا کی آمد پر رخ موڑا، انہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرا جوان تو تیار ہو بھی گیا، وہ کہتے اس تک آئے اور ماتھا چوما۔ جی بابا میں تیار ہوں، بس اب آپ کی بہو آ جائے۔ اچھا تو جناب کو اتنی جلدی ہے؟ امی بھی ساتھ ہی آئی تھی۔ چلو بیٹا سب تیار ہو گئے، اب نکلنا ہے، وقت پر ہال پہنچنا ہے۔ جی امی جان آپ چلیں، میں بس ابھی آیا، یہ کہتے وہ پھر وہیں واپس آیا۔ ادھر وہ تیار ہو رہی تھی مگر ہر لمحے اس نے نازو کو یاد کیا۔ اوکے ڈن، اب آپ خود کو دیکھ سکتی ہیں، اسے آخری ٹچ دیتے لڑکی نے کہا۔ آہستہ آہستہ اپنا بھاری روسی لباس اٹھا کر وہ کھڑی ہوئی۔ سرخ جوڑا، نئی دلہن کا جوڑا، گولڈن کام تھا اس پر، جولری بھی گولڈن تھی۔ کیسا لگا؟ اسی اسٹاف گرل نے پوچھا۔ بہت خوب، شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو پاس رکھے اس کے سرخ دوپٹے کو لے آئی۔ یہ بھی ابھی اوڑھ لیں، آپ ابھی آپ کو لینے والے نہیں آئے۔ سر ہلا کر اس نے اجازت دی تو دو لڑکیاں اس کے نکاح کا دوپٹہ اس کے سر پر سیٹ کرنے لگیں۔ پھر اس نے دوپٹے کے دو اطراف سے پکڑ سامنے دیوار گیر شیشے میں خود کو دیکھا۔ دوپٹے پر گولڈن ستارے سے طاہا کی دلہن لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ دل خوش سا ہوا تھا۔ وہ طاہا کی دلہن تھی، آج بالآخر وہ اس کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جب بھی خواب دیکھا تھا اس کا ہی دیکھا تھا، اور آج وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ یہ لمحہ، وہ اس پل کو جی لینا چاہتی تھی۔ انسان اکیلا بھی منزل تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس کی قدر کرتا ہے، اس کی موجودگی میں اس کا راستہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کی منزل تک رسائی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور طاہا وہی شخص تھا، اس کے دل کی پسند۔ کتنا خوبصورت تھا یہ دن، کتنا مبارک بھی، مگر یہ اس کا ہی خیال تھا محض۔ کچھ پل بعد ہی اسے پیغام دے دیا گیا کہ اسے لینے آ چکے ہیں، تو اسٹاف گرلز اس کا لہنگا اٹھا کر اس کو گاڑی تک لے آئے۔ جب وہ واپس جا چکی تو وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کے ہاتھ پر پہنا نگ دور کہیں سے روشنی پڑنے پر چمکا، یاقوت۔ ہاں یہ وہی یاقوت تھا، منہاج عالمگیر کے ہاتھ کا یاقوت۔ وہ نہیں بھولی تھی، یہ وہی تھا۔ وہ اس ہاتھ کی پہچان اچھے سے رکھتی تھی۔ کیسے؟ کیوں؟ آخر وہ کیوں تھا گاڑی میں؟ نہیں، اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ منہاج صاحب، اس نے کہنے کے اسے پکارنے کی کوشش کی، مگر لفظ تھے کہ پہاڑ زبان کا حصہ بننے کا نہ تھے۔ اسے اپنی زبان پھولتی محسوس ہو رہی تھی۔ منہاج صاحب کہے بنا وہ کبھی اس کو مخاطب نہ کرتی تھی، مگر ابھی کے لیے اتنی آواز نکل آئی تھی، یہی کمال تھا اس کا۔ خاموش، بالکل خاموش رہا وہ، مگر یہ خاموشی بھی اچھے کی علامت نہیں تھی۔ کئی دفعہ خاموشیوں کے پیچھے کی وجہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اس نے پھر سے حلق کنگال کر اس کا نام تلاش کر اسے آواز دی۔ وہ نہ بولا۔ اب مزید رکنا، انتظار کرنا بے وقوفی لگی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ لاک تھا۔ دونوں اطراف زور آزما کر وہ تھک کر پیچھے ہوئی، مگر وہ بنا دیکھے اپنا کام کر رہا تھا۔ نہ رکا، نہ مڑا اور نہ ہی بولا۔ اب وہ ہانپنے لگی۔ کیسے کر سکتا ہے کوئی اس طرح؟ وہ شخص کیوں تھا ابھی اس کے ساتھ؟ 5 بھائی تھے اس کے، کیا کوئی بھی نہ آ سکا اس کے پاس؟ کیوں؟ یہ کیوں؟ درد سر بننے لگا تھا۔ اسے اپنے آس پاس آگ بھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ رک جاؤ، رک جاؤ، آواز نے ساتھ دیا تو وہ بولی، خدا کے لیے رک جاؤ۔ مشکل آئی نہیں کہ رب یاد آ گیا۔ یہی تو ہے اس مادیت پسند دنیا کا عالم۔
گاڑی کے سارے شیشے سیاہ کر رکھے تھے۔ سیاہ رنگ میں اس کی جان تھی، مگر ابھی کے لیے وہی سیاہ رنگ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ خاموش ہو جائیں پلیز۔ اب کہ وہ اس کی مسلسل جد و جہد سے بیزار ہوا، یا شاید وہ پہلے سے ہی اس حال میں تھا۔ وہ بولا تو مہرو سب چھوڑ اس کی طرف ہوئی۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہمیں ہال جانا چاہیے تھا ابھی۔ مجھے ہال جانا تھا، میرا نکاح ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ حرف سے حرف اور پھر ان سے لفظوں کی توڑ موڑ کر بنائی جانے والی ایک ڈور سے اس نے کہنا شروع کیا، آپ ہال نہیں جا رہے۔ منہاج نے ایک بار بھی پلٹ اسے نہ دیکھا۔ کیوں؟ تم پاگل ہو؟ میرا نکاح ہے، میرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تم کیوں ہو یہاں؟ ہم کہیں اور جا رہے ہیں، لیکن آپ کو خاموش رہنا ہوگا۔ اس نے بات مکمل کی۔ نہیں، میں نہیں چپ رہ سکتی، اور پھر سے جد و جہد شروع کر دی۔ آنسو بہتے رہے، مگر کوئی تھا ہی نہیں جو انہیں روکتا یا کوئی دلاسا تسلی ہی دے دیتا۔ ایک ہی شخص تھا اس کے ساتھ، اور اس کی موجودگی ہی سب سے زیادہ اسے اذیت دے رہی تھی۔ مسلسل ہاتھ پیر چلانے کے بعد بھی وہ نہ کچھ کر سکی۔ اب اس سرخ جوڑے سے کوفت ہو رہی تھی۔ اب وہ بہت بھاری لگ رہا تھا اسے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز ندارت۔ وہ دوڑ جانا چاہتی تھی مگر قدم شل، راستے منقطع۔ وہ اس شخص کو مارنا چاہتی تھی مگر طاقت ختم، جسم بے جان۔ رو رو کر برا حال تھا۔ چہرہ اب کے سیاہ کاجل کی لکیروں کی زد میں تھا۔ وہ مہنگا میک اپ، وہ نفاست سے بنے بال، اس کا نکاح کا دوپٹہ، ہر شے پر بدحالی آ گئی تھی۔ موسم سرما میں دھند کی زد میں جیسے ہر شے آتی ہے، بالکل ویسی ہی دھند پڑ گئی تھی۔ جسم پتھر ہو جانے کے ڈر سے وہ ہلتی رہی۔ جو اپنی مدد نہیں کرتے اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ بچپن کا ایک منظر نظروں سے گھوم گیا۔ وہ سبز شرٹ اور نیلی جینز میں لکڑی کے ڈاگ ہاؤس کے پاس کھڑی تھی جب ابا نے اسے سمجھایا۔ وہ اور کچھ بھی سوچ رہی تھی جب گاڑی ایک گھر کے سامنے آ رکی۔ منہاج گاڑی سے اترا اور بیک سیٹ کا دروازہ کھول اس کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، مانا وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ اس نے قدم باہر رکھا۔ سامنے وہی گیٹ تھا، وہی گارڈ تھے، لیکن یہ گھر اس کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو آج شادمانی کی دھن ہونی تھی، یہاں آج خوشیوں کی رت ہونی چاہیے تھی، مگر آوازیں آ رہی تھیں، رونے کی آوازیں، ماتم کی آوازیں، عورتوں کے بین۔ ہاں، یہ سب اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، یہ اسی کا گھر تھا، دورانی ہاؤس، اس کا محل، جس کی بلندی پر کھڑے لوگ برقی کمکموں کو اتار رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، مت کرو، میری شادی ہے، میرا نکاح ہے، میرے طاہا کے ساتھ۔ وہ پھر رک گئی۔ طاہا کہاں تھا؟ وہ اندر سے نازو اور کچھ اور لڑکیاں آ رہی تھیں، مگر وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی جب منہاج نے اسے سہارا دینے کو تھام لیا، مگر وہ اس کی باہوں سے ریت کے ذرات کی مانند پھسل رہی تھی، بے جان وجود کی طرح۔ نازو اور وہ لڑکیاں اب اس تک آ پہنچی، مگر اس سے قبل ہی منہاج اسے اٹھا کر گیٹ کی جانب ہوا۔ اسے سجی ہوئی گاڑی میں واپس آنا تھا، مہرالنساء جلال سے مہرالنساء طاہا دورانی بن کر، مگر وہ روسی جوڑے میں اپنے قدموں پر نہیں بلکہ کسی انجان کی باہوں میں آئی۔ اسے آتے ہی ڈھول تاشے سننے تھے، مگر وہاں تو بین تھے جن کو وہ سن ہی نہیں سکی۔ منہاج اسے لیے اندر آیا تو سامنے 3 چارپائیوں پر سفید کپڑوں سے ڈھکے وجود تھے۔ دل دہلا دینے والا منظر، قیامت خیز لمحہ۔ جلال صاحب بے حال سے دور پڑی چارپائی پکڑے رو رہے تھے، زبان سے بار بار ایک ہی لفظ کہتے، میری غلطی ہے، میرا شہزادہ بھائی میرے کہنے پر واپس آیا، کاش میں نے نہ کہا ہوتا۔ اس سے آگے نرگس بیگم تھی، زبان شل مگر آنسوؤں کے سمندر بہتے تھے۔ نازو نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تو وہ ہوش میں آئی، مگر سامنے کا دل دہلاتا منظر، جی چاہے وہ ہمیشہ کے لیے سو جائیں۔ اب وہ نہیں پوچھ سکی کسی سے کچھ نہیں۔ اطراف میں دیکھا، ابا تھے، امی بھی، بھائی، 4 بھائی تھے۔ آذان بھائی نہیں تھے۔ نازو بھائی، مگر پھر دور، بہت دور پیچھے سے اذان کی آواز سنائی دی۔ ہاں، یہاں بیٹھ جائیں آپ سب۔ وہ اپنے بھائیوں کی آواز دنیا کے تمام مردوں میں بھی بآسانی پہچان سکتی تھی۔ اگر وہ تھے تو طاہا؟ ہاں، وہ بھی نہیں تھا یہاں۔ وہ بد سے بدترین حال ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑ دو۔ وہ خود کو لڑکیوں کی گرفت سے نکال کر وہ ایک چارپائی تک پہنچ جانا چاہتی تھی کہ اسی عمل میں اس کا ہیل والا پیر عروسی جوڑے میں الجھ گیا اور وہ اندھے منہ گر پڑی۔
ابھی ہوا تو ایسا ہی تھا۔ وہ سرمئی دیواروں کا محل محل نہیں، تنگ سی جگہ لگنے لگا تھا، جہاں سانس تو کم از کم مشکل ہو رہی تھی۔ بہت سے ہاتھ بڑھے اسے اٹھانے کو، مگر جب تک خالق نہ چاہے کوئی کیسے اٹھے۔ وہ ان تمام ہاتھوں کو جھٹکتی خود اٹھی۔ امی اس تک شاید آنا چاہتی تھی، مگر قدم زنجیر ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے دیکھ باہیں کھول دیں۔ وہ کسی بچے کی طرح رینگتی ان تک پہنچی۔ اس کے حال پر ہر سو دہائی اٹھی۔ اس کا سرخ جوڑا ماتم کی صف پر اور درد دے رہا تھا۔ امی، اس نے ماں کے سینے سے لگ کر پکارا۔ مہرو، آہ میری جان، میری پیاری بیٹی، آہ! یہ کیا ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ امی؟ امی کی دہائیاں زیادہ ہونے لگیں۔ دل جان گیا تھا سامنے پڑے وجود کون تھے۔ تاہا! اس نے ایک سفید کپڑا ہٹایا، مگر وہ تو چاچی تھی۔ سر پر سفید پٹی جس پر سرخ مایا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور دوسری چارپائی سے لحاف ہٹائے دیکھا۔ اس پر بس ختم ہوئی تھی جان۔ جو باقی تھی وہ اس وجود کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ وہ ڈہ گئی، وہ گر گئی۔ منظر دھندلا ہوا۔ وہ کھڑا تھا لان کے عقبی حصے میں۔ تمہیں زحمت کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے بنا دیتا ہوں۔ اس نے وہ ڈاگ ہاؤس بنایا تھا۔ اس کے سر سے نکاح کا دوپٹہ اتار دیا گیا۔ منظر پھر کئی سال پیچھے پہنچ گیا۔ وہ گلاس میں پانی نکال رہا تھا، کچن کی شیلف پر رکے۔ یہ لو، میں تمہارے لیے ہی لینے آیا تھا، مجھے نہیں پینا تھا۔ اب اس کے کانوں سے بھاری جھمکے اتارے گئے۔ وہ پھر کسی اور منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر دوڑتا اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر گول گھوما۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، اس نے کہا تھا۔ کبھی بال نہ کٹوانا، یہ عورت کی عزت ہوتے ہیں۔ اس کے بال کھولے جا رہے تھے۔ تم یہاں رکو، میں تمہاری تصویر بناتا ہوں، پھر تمہارے کمرے میں لگائیں گے۔ اس کی نظر اب سامنے لگی تصویروں پر تھی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ساتھ بیٹھے تھے، سیاہ ساڑی پہنی تھی یہ، اور تاہا آسمانی آدھی آستینوں والی شرٹ پہنے۔ اس کی ران پر ہاتھ رکھا گیا تھا۔ وہ ہاتھ اب کبھی اسے نہیں چھوئے گا۔ شاید اب کوئی اس کے عروسی لباس کو اتار رہا تھا۔ تمہارا دائیں جانب کا تل جان لیوا ثابت ہوگا۔ اب وہ نہیں دیکھے گا اسے سادہ سا گلابی چوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ جلدی سے میرے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا حافظ۔ ہاں، یہی تو تھے اس کے آخری الفاظ، خدا حافظ۔ وہ کبھی یہ لفظ نہ کہہ سکے گی، کبھی نہیں۔ وہ سب لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ اسے اس کے کمرے میں بھائی چھوڑ گئے تھے۔ اب نازو اور صنوبر اس کا لباس بدل رہی تھی۔ جنازے اٹھ چکے تھے، محض ان کے نہیں، کئی ارمانوں کے، کئی خواہشات کے۔ رات سے دن سے اگلی رات ہو گئی تھی۔ نہ کچھ دیکھا، نہ کچھ بولا، اور نہ ہی حلق سے کچھ اترا۔ باہر لان میں دریاں بچھی تھیں۔ مرد حضرات تعزیت کو آتے وہیں رکتے۔ بھائی اور ابا وہیں تھے۔ آخر یہ سب ہوا کیسے جلال صاحب؟ ایک صاحب نے سوال کیا۔ نکاح کے ہال جانے کو سب تیار تھے۔ ہم سب اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے۔ تاہا کا کہنا تھا وہ اپنی گاڑی میں جائے گا۔ جلال صاحب کی آنکھوں میں وہ منظر واپس آ گئے۔ گیٹ کے باہر دولہا کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بس ضد تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے گا۔ اچھا چلو، میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گی۔ اصولی طور پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہے ہیں۔ امی اور پھر ابا بھی آ بیٹھے۔ اس کی گاڑی سب سے آگے تھی۔ نہ زیادہ تیز تھی، نہ ہی مکمل سستی سے چلتی گاڑی سب سے آگے تھی۔ روڈ پر کسی طرح کا رش نہیں تھا۔ ہال کے قریب ہی تھا یہ راستہ۔ پرسکون راستے پر ایک دم سے ہلچل اٹھی۔ ایک بڑا ٹرک نہ جانے کس سمت سے آیا اور پہلی گاڑی کی راہ میں پہلی رکاوٹ بنا۔ پھر لمحے بھر میں وہ ٹرک گاڑی کو اچھال کر دور پھینک کر خود بھی کراسنگ ایریا میں الٹ گیا۔ لاپرواہی کا نتیجہ اس صورت نکلا کہ نہ ٹرک ڈرائیور اٹھ سکا اور نہ اس کار سے کوئی نکلا۔ پیچھے قطاروں میں آتی گاڑیاں رک گئیں۔ ایک ہجوم تھا جو برپا ہوا۔ چاہے اور نہ چاہے، مدعو اور خود آئے افراد، ہر کوئی تھا اس ہجوم میں۔ لمحوں میں سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ ایک پورا گھرانہ اجڑ گیا تھا۔ ریسکیو پولیس اور نہ جانے کون کون تھا۔ جلال صاحب کو کوئی کاندھے کا سہارا دے اٹھا رہا تھا، مگر کون ان کے گھر والے کہاں تھے؟ باقی سب کون ہیں؟ وہ ہر شے سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ پہلے باڈیز کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔
وہاں منہاج عالمگیر کو کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی عورت تھی۔ دلہن کو تو خبر کرو۔ ایسی خبر نہیں، اسے نہیں پتہ چلنا چاہیے، کم از کم ایسے نہیں۔ وہ جلال صاحب کو وہاں چھوڑ باہر آیا۔ نازو کو تلاش کرنا تھا۔ اسے وہ پہلے کئی بار ملا تھا، جب وہ کیس کے سلسلے میں مہرو کے گھر 2 بار گیا اور 1-2 بار وہ ان سے باہر ملا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد نازو ملی تو سیلون کا ایڈریس لے کر وہ اسے لینے چلا گیا۔ کچھ لوگ احسان نہیں بھولتے، کبھی نہیں۔ وہ ان میں سے تھا۔ وہ کہتا یا نہ کہتا، مگر اسے ہمیشہ لگا کہ جس طرح مہرو نے اس کی مدد کی، چاہے فیس لی یا جو بھی، مگر وہ ایک خواب کی طرح تھا۔ اسے بچانا بہت مشکل تھا۔ منہاج کی بیوی ایک جنرل کی بیٹی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ چھوڑتے، مگر یہ مہر النساء جلال تھی جو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اسے اس کی بیٹی کے لیے آزاد کروا لیا۔ کیس کی آخری سنوائی والے دن اس نے کہا تھا، میں یہ کیس تمہارے لیے نہیں، تمہاری بیٹی کی بقا کے لیے لڑ رہی ہوں، اور اس نے کیس جیت کر ایک بیٹی کو عمر بھر کے لیے باپ کے سائے سے محروم نہ ہونے دیا۔ وہ منہاج کی مشکل کا دن تھا۔ آج وہ مشکل میں تھی، اس کا گھرانہ مشکل میں تھا، سو مدد تو اسے کرنی ہی تھی۔ منظر تحلیل ہوا۔ وہ سب سرمئی محل میں صفوں پر بیٹھے تھے۔ قیامت ہی تو گزر گئی تھی اس محل پر۔ جنگ کے بعد کا منظر تھا شاید۔ اس گھر کے در و دیوار پر ایک نقش سا چھا گیا تھا، نشان جو نہ ختم ہونے تھے، زندگیوں پر پڑے لہو کے نشان۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ وہ جاب اور اپنی ہر ایکٹیویٹی ترک کر چکی تھی، دنیا سے لا تعلق، اپنی سیاہ دیواروں میں مقیم، وہ سیاہ رنگ کی سیاہ آنکھوں والی لڑکی۔ مگر وہ اب کیسے دنیا کا سامنا کرتی؟ اس کی تو تقدیر بھی سیاہی نکلی تھی، مگر یہ اس کا خیال تھا۔ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، تو وہ کیسے انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزما سکتا ہے؟ جلال صاحب کی حالت بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کا دکھ شاید مہرو سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ مہرو نے طاہا کو کھویا تھا، مگر جلال صاحب کے لیے سب سے دردناک یہ تھا کہ ان کی بیٹی زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی سے روٹھ گئی تھی۔ وہ 5 بھائیوں کی لاڈلی بہن، جس کو دکھ آرا سے بچانے کو اس کے بھائیوں نے شادی نہ کی تھی، وہ اب دکھوں سے نڈھال ہو گئی تھی۔ سارا دن ساری رات یوں ہی گزرے، وقت کو سوچتی اپنے بستر پر پڑی رہتی، دنیا بھلائے۔ ایک روز وہ اسی عالم میں اپنے بستر پر دراز تھی جب نازو دوڑتی اس تک آئی۔ سانس سے سانس ملنے کا نہیں تھا۔ مہرو نیچے چلو بڑے صاحب۔ اور وہ کچھ نہ کہہ سکی کہ مہرو سے ایک طرف دھکیل کر بنا دوپٹے کے بکھرے بالوں کی مانند کسی پاگل کی طرح نیچے آئی اور جلال صاحب کی طرف لپکی، جنہیں ان کے بیٹے گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ ابا خود نہیں چل رہے تھے، انہیں بھائی اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ منظر کی تکلیف ناقابل برداشت ہوئی۔ دوسری گاڑی بھی جانے کو تیار تھی، جس میں اسے بھی بٹھا دیا گیا۔ وہ ہسپتال کی سرد راہداریوں میں بیٹھی تھی۔ بھائی باری باری آتے اسے گلے لگا کر تسلی دیتے، مگر اب تو یہ روز کا معمول بن گیا ہوا تھا۔ اب تسلی سے کام کہاں چلتا تھا؟ سب کا غم برابر نہیں ہوتا، سب کے پاس ایک جتنا صبر نہیں ہوتا۔ وہ جتنا صبر کر رہی تھی وہ آخری دہلیز تھی۔ اس سے آگے آ کر جو کچھ برا ہوا تو وہ خود کو ختم کر لے گی، وہ سوچ چکی تھی۔ پہلے جو کبھی کبھار نماز ادا کی جاتی تھی اب معمول بن گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹتی، نماز کے لیے اٹھی۔ اس کو چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر کسی کا سہارا نہ لینے کے لیے انہیں اسے سنبھالنے سے زیادہ ضروری کام موجود ہیں۔ یہی سوچ خود آگے نکلی۔ کسی راہ چلتی نرس سے نماز ادا کرنے کو کوئی جگہ پوچھی تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے بتا دیا۔ مسجد کے قریب پہنچ گئی تھی، مگر ننگے پیر سرد فرش پر پھسل سی گئی اور وہ لڑکھڑا گئی، لیکن وہ زمین پر نہ گری۔ کوئی تھا پاس جو اسے سنبھال گیا، پھر سر پر چادر اوڑھ دی، سیاہ چادر۔ ہائے، یہ سیاہ رنگ اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس رنگ سے بے دردی سے اس نے چادر کو خود سے دور کیا، مگر وہ پھر اسے واپس مہرو کے سر پر رکھنے لگا۔ نرم سنجیدہ گھمبیر آواز، ہاتھ کی انگشت شہادت میں چمکتا یاقوت۔ یہ وہی تھا، منہاج عالمگیر۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم؟ جی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی دن کی طرح وہ پھر بس اپنا کام کر رہا تھا۔ دل دہل گیا۔ ابا؟ کیا ابا بھی؟ چھوڑ دو ابا، میرے ابا،
وہ کہتے اٹھنے لگی کہ منہاج نے ہاتھ تھام کے روکا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ نماز ادا کر لیں، وقت کم ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ منہاج عالمگیر اتنا غیر سنجیدہ شخص نہ تھا کہ اس سے جھوٹ بولتا۔ پھر نظر سیاہ چادر پر گئی تو جی چاہا اتار دے، مگر وہ شخص اسے تھامے تھا۔ اسے کچھ مت کریں، رنگوں کا کوئی قصور نہیں ہوا کرتا، اور سیاہ رنگ تو سب سے خاص ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ خیر، ابھی آپ نماز ادا کریں۔ یہ کہتا وہ اسے مسجد تک چھوڑ گیا۔ پھر وہ کہاں گیا اسے نہیں پتا۔ رب کے سامنے رونے کے بعد وہ جب واپس نکلنے لگی تو نازو تھی وہاں، اس کا انتظار کرتی، اس کے لیے سلیپر لیے کھڑی۔ وہ گھر سے یوں ہی آ گئی تھی۔ پھر وہ ابا تک آئی۔ انہیں ہوش آ گیا تھا، مگر ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کے اسٹریس سے بچانے کا کہا تھا۔ ابا کو اسپتال آج تیسرا دن تھا، مگر ریکوری ندارت۔ ڈاکٹر بھی اب پریشان ہونے لگے تھے۔ منہاج عالمگیر آیا تو ابا نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر جانے کا کہا۔ جب وہ سب جا چکے تو ابا بولے۔ آواز بمشکل منہاج تک آ رہی تھی، جو ان کے بالکل ساتھ کھڑا جھک کر ان کو سن رہا تھا۔ منہاج بچے، میری بیٹی۔ وہ مہرو کی بات کر رہے تھے۔ لوگ اسے منحوس کہنے لگے۔ وہ دنیا سے بیزار اور لا تعلق ہو گئی۔ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو بھی کسی کی ضرورت ہے، اور میری مہرو کو بھی۔ شاید وہ بچی اس کی زندگی جو کہ مفلوج ہوتی جا رہی ہے میں رنگ بھر دے۔ سانس لینے کو وہ رکے۔ منہاج سمجھ نہ سکا۔ تم مہر النساء سے نکاح کر سکتے ہو؟ اور پھر وہ بے دردی سے رو دیے۔ ان کی آنکھوں کا نور تھی ان کی بیٹی، اور کبھی اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی گئی تھی۔ آج کیسا دن آیا تھا کہ وہ خود اپنی بیٹی کے لیے کسی سے مانگ رہے تھے سہارا۔ منہاج کے پیروں تلے زمین نہ تھی۔ وہ کیسے کرے گا یہ؟ مگر سامنے بستر مرگ پر پڑا شخص التجائیں اور منتیں کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ کچھ پل بعد وہ باہر آیا تو فرقان اور زاہد امی کو سنبھالتے اٹھے، جو اس تک آنا چاہ رہی تھی۔ اس سے قبل کہ کوئی منہاج سے سوال کرتا وہ خود سوال کر گیا۔ ان کی حالت کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ کیا ہوا تھا؟ سنجیدہ سا جب وہ گویا ہوا تو وہ سب شش و پنج سے اسے تکنے لگے۔ پھر فرقان نے کہا، ابا اور میں باہر لان میں بیٹھے تھے۔ روم سے نکلنے کے لیے آگے ہوئے کچھ خواتین باہر لاؤنج میں مہرو کو محور گفتگو بنائے باتیں کر رہی تھی۔ امی بھی موجود نہ تھی۔ یقیناً ان خواتین نے ہمیں نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہماری مہر النساء منحوس ہے، جبھی تو اپنے نکاح والے دن سب کو کھا گئی۔ برسوں بعد وہ اسی کے لیے آئے تھے، اور اس نے کہا کہ بھائیوں کا بھی کچھ نہیں ہونے دے رہی۔ ابا مزید سن نہ سکے۔ میں نے ان خواتین کو تو سبق سکھا دیا، مگر ابا اس پر وہ نہ بول سکا۔ سمجھ کر منہاج نے سر اس بات میں ہلایا، تبھی وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ اسی کی جانب آ رہی تھی، شاید نماز پڑھ کر آئی تھی۔ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹا تھا۔ وہ دور سے آتی منہاج کے دل تک جا لگی تھی۔ کیا کہا ابا نے؟ ترنم سی سیاہ آنکھیں لیے وہ اسے تک رہی تھی۔ نکاح، منہاج نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ کیا؟ یہ اذان تھا۔ آپ کا نکاح ہے آج مجھ سے۔ اور سامنے وہ ڈھہ گئی۔ وہ زمین پر گر گئی تھی، ایسے کہ اسے لگا کہ اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گی۔ ابا؟ اذان اور فرقان اماں کو لیے اندر ابا کی طرف جا نکلے۔ وہ وہیں رہ گئی۔ ایک بار پھر اسے سہارا دیا گیا، مگر شکر صد شکر کہ یہ اس کے بھائی تھے۔ اسے ابا کا بلاوا ملا۔ اسپتال کے بستر پر پڑے۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ جھریاں اور زیادہ ہو گئی تھیں۔ بدن کمزور، سر ایک جانب ڈھلکا ہوا۔ ابا؟ اس نے پاس جا کر کہا تو وہ چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگے۔ مہرو بے حد آہستہ آواز میں، ابا یہ ظلم مت کریں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ اسے ڈاکٹر کی تمام باتیں حفظ تھیں، مگر وہ کسی اور کے ساتھ زندگی کا گمان نہیں کر سکتی تھی۔ مہرو، میری پیاری بیٹی، تم۔ وہ اب رونے لگے تھے۔ اسے روتا دیکھنا ہی تو مشکل ہوتا تھا۔ چاہتی ہوں نا کہ تمہارے ابا پھر سے چلنے لگے، تمہارے ساتھ باہر نکلیں، ہنسیں، مسکرائیں۔ تو میری بات مان لو مہرو۔ وہ جانتے تھے یہ مشکل کام انہیں خود ہی کرنا تھا۔ وہ کتنی دیر اندر رہی، اپنے باپ سے منت کرتی رہی، مگر نہیں، ابا باضد تھے۔ وہ ہار مان چکی تھی۔ اب ابا اس کے سر پر پیار دے رہے تھے۔ میری بات یاد رکھنا مہرو، نئی زندگی کا آغاز کرنے سے قبل
اپنے دل سے طاہا کی ہر یاد کو نکالنا ہوگا، ورنہ رب کے آگے گنہگار رہو گی۔ وہ اپنے شوہر کی وفادار رہنا ہوگا۔ وہ طاہا کو کھو چکی تھی، باپ کو نہیں کھونا تھا اسے۔ کچھ دیر میں نکاح خواں اور اس کے گھر والے تھے۔ اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ سے اجازت کے بعد نکاح خواں منہاج عالمگیر کی طرف ہوا۔ پہلی بار قبول ہے کہتے اس نے خود سے وعدہ کیا، میں آپ کو آپ کے ماضی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ دوسری بار قبول ہے کہتے اس نے دوسرا وعدہ کیا، میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ تیسری بار کہتے آخری وعدہ کیا، میں آج ابھی اسی وقت سے آپ کو آپ کے ماضی کو بھلانے میں مدد کروں گا۔ نکاح ہوا۔ ابا کے کہنے پر وہ منہاج کے گھر آ گئی، جہاں اس کے والد تھے، کچھ ملازمین اور ایک ننھی گڑیا۔ وہ منہاج کے بیڈ روم میں تھی، کھلا کشادہ سا سفید پینٹ والا کمرہ۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی جب وہ آیا اور کچھ دیر رک کر اسے دیکھا۔ کیا میں یہاں؟ باقی بات کاٹ لی گئی۔ جی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ ایک سرخ ڈبی اس نے آہستگی سے مہرو کے پاس دی۔ مجھے پتا ہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، آپ کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس نے سرس بات میں ہلایا۔ انہیں خوش رکھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ پھر اس نے اور تفصیل دی تو وہ سمجھ کر کچھ سیدھی ہوئی۔ آپ مجھ سے واقف، اس نے کہنا شروع کیا۔ مجھے معلوم ہے میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، مگر ایک بات کہنی ہے۔ وہ اسے کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ میری بیٹی سے تو آپ واقف ہیں، منہاج نے کہا۔ جی مجھے معلوم۔ ابھی وہ کہاں ہے؟ اس کے بعد پوچھنے پر منہاج کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ یہ پوچھے گی۔ جی میں لے آتا ہوں۔ اور پھر وہ منل کو لینے گیا۔ کچھ دیر میں وہ اس ننھی جان کو لیے واپس لوٹا۔ مہرو نے بنا کسی اکتاہٹ کے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے دیکھنے لگی اور کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ فکر مت کریں آپ، میں اسے ہر طرح سے ماں کا پیار دوں گی، کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اگر منہاج نے اسے سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ بھی وعدہ کر چکی تھی اپنے باپ سے، اور وعدہ خلافی کم از کم اس سے تو نہیں ہونی تھی۔ کچھ دن بعد ابا گھر آ گئے تھے اور بہتر بھی معلوم ہوئے تھے۔ بھائی اس سے ملنے جاتے تھے منہاج کی طرف، اور وہ بھی کئی بار اسپتال ابا کے پاس گئی تھی، مگر آج اسے گھر جانا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ ابا کو دکھانا چاہتی تھی کہ خوش ہے، سو اسی لیے سلور رنگ کا ایک جوڑا نکالا جو کہ منہاج ہی اس کے لیے لایا تھا۔ اس فراک پر ہلکا پھلکا کام ہوا تھا، مگر کھلے بال اور سیاہ آنکھیں اس جوڑے کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ خود کپڑے بدل کر اب وہ منل کو چینج کروا رہی تھی جب منہاج آیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ اپنے کام میں مصروف سی گویا ہوئی۔ میرا مطلب ہے آپ چاہیں تو منل کو گھر چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ جی نہیں، میری بیٹی میرے ساتھ جائے گی، اسے بھی نانوں کے گھر جانا ہے اور نانا جان سے بھی تو ملنا ہے نا منل؟ منل کے چہرے پر بیبی لوشن لگاتے محبت سے وہ کہتی۔ اس کی حقیقی ماں ہی لگ رہی تھی۔ ایک سکون سا اترا تھا مناج کی روح میں۔ وہی تھی جس نے منل کو باپ کی شفقت سے محروم ہونے سے بچایا تھا۔ وہی تھی اب جو اسے ماں کی محبت دے رہی تھی۔ منل کو بھی اس نے اپنے جیسا فراک پہنایا تھا، ہم رنگ۔ آپ ذرا اس کے پاس آئیں، منہاج کو دیکھ کر کہا تو وہ چلا آیا اور منل کو اٹھا لیا۔ اوئے میرا پیارا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور لاڈ دکھانے لگا۔ وہ ان سے ذرا دور ہو کر الماری سے منہاج کے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ یہ پہن لیں۔ ایک سوٹ نکال کر اس نے بیڈ پر رکھا تو وہ منل کو اسے پکڑا کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دورانی ہاؤس پہنچے۔ یادیں ابھی تازہ تھیں مگر اب ان کی عادت لگانی ہی تھی۔ ابا اور باقی گھر والے بہت خوش تھے۔ بھائیوں نے منل کو سر پر بٹھا لیا تھا جیسے اسے رکھتے تھے۔ نازو کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ آج سارے زمانے کے کھانے اس کے لیے بنا لیتی۔ ایک بار پھر زندگی کی روانی شروع ہونے لگی تھی۔ رات وہ وہاں نہ رکے اور پھر آنے کا وعدہ کرتے واپس آ گئے۔ بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ منل کے لیے خوبصورت کمرہ سجائیں گے جب تک وہ اگلی بار آئے گی۔ منل کو بھی ننیال مل گیا تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں منل کو سلا رہی تھی جب وہ چینج کر کے لیٹا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، منل کو ایک طرف لٹاتی اس نے کہا۔ جی پوچھ لیں، وہ اٹھ بیٹھا۔ آپ کی بیوی کو کیا ہوا تھا؟ آپ نے مجھے بتایا دیا۔ مہرو ہی نے اس کا کیس لڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی ذہنی مریض تھی اور ایک روز اس پر چاقو سے وار کرنے لگی۔ منہاج نے اسے روکا اور چاقو پکڑ دور اچھال دیا
اور وہ چاقو کو پکڑنے کی کوشش میں سیڑھیوں سے گری اور دم ختم ہو گئے۔ مگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو میں آج بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی داستان شروع کی۔ میرا اور میری بیوی کا رشتہ خوبصورت آغاز لیے تھا۔ میرے ابا ہی نے انہیں پسند کیا تھا میرے لیے۔ وہ ریٹائرڈ جنرل عارف صاحب کی صاحبزادی تھی۔ ابا کے دوست کی شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، مگر ہمیں اولاد کی نعمت نہ ملی۔ یہ چیز اور لوگوں کی باتیں اسے پریشان کرنے لگی اور آہستہ آہستہ وہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگی۔ پر ایک مقام آیا کہ وہ مکمل طور پر اپنا ذہن کھو چکی تھی۔ اس دوران ہمیں معلوم ہوا وہ امید سے ہے۔ بمشکل گزرے تھے وہ دن اور پھر میری بیٹی کی ولادت ہوئی، مگر وہ رکا۔ مگر وہ اس قابل نہ رہی کہ کچھ بھی سمجھتی۔ میری ہر کوشش بیکار رہی۔ نہ جانے کس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ بیٹی کسی اور کی ہے۔ ہم دونوں تو ماں باپ نہیں بن سکتے تھے۔ وہ بضد ہو گئی اور لڑنے لگی۔ پھر لڑائی معمول بنی اور ایک روز جب میں ہسپتال سے گھر آیا، وہ مجھ پر حملہ آور ہوئی اور باقی سانس لی آپ جانتی ہیں۔ اور یہ اب کے مہرو کا اشارہ اس کے ہاتھ میں چمکتے یاقوت کی جانب تھا۔ یہ یاقوت ہے، ہمت اور بہادری کی علامت۔ کسی نے کہا تھا اسے اس انگلی میں پہننے سے۔ اس نے رنگ فنگر کی طرف اشارہ کیا۔ ازدواجی رشتہ خوشگوار رہتا ہے، تو ابا نے مجھے یہ پہننے کو کہا۔ مگر آپ، وہ بولنے لگی کہ وہ بتا گیا۔ مگر انگشت شہادت میں یاقوت پہننے کا مطلب ہے زندگی کو مقاصد کے لیے مضبوط کرنا، اسی لیے یہ یہاں پہنتا ہوں میں۔ پھر وہ اور بہت کچھ پوچھتی گئی اور وہ بتاتا گیا۔ اس رات سے ہی ان کی آپس معاملات بہتر ہونے لگے۔ دن گزرتے گئے اور سب بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ فرقان اور اذان بھائی کی شادی ایک ساتھ طے پائی۔ آج ان کی مہندی کا فنکشن تھا، مگر منہاج کے ابا کو بیماری کے باعث شور شرابہ پریشان کرتا تھا، تو یہ لوگ رات گھر آ گئے۔ وہ منل کو سلانے کے بعد نہانے گئی۔ جب واپس آئی تو وہ ایک فائل کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ جب اس تک آئی اور اسے دیکھنے لگی، امی نے آج سمجھایا تھا کہ اسے اپنے شوہر کو اس طرح خود سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر جو وہ اچھا ہے تو مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کرے۔ دوپٹہ بیڈ پر ڈال کر وہ اس تک آئی اور فائل اس کے ہاتھ سے نکال کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ کیا میں ذرا بھی خوبصورت نہیں؟ وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کیا آج نہ تعریف کرنے پر وہ یہ سب کہہ رہی تھی؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں، آپ بہت خوبصورت۔ اور پھر اتنا ہی کہہ سکا وہ۔ مہرو اس کے سینے سے آ لگے۔ کیا ہوا؟ اس نے یوں اس سے دیکھ پوچھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ویسے رہ سکتے ہیں، یہ کہتے اس نے اپنا منہ کچھ اور چھپا لیا۔ منہاج مسکرایا اور اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ سا بنا اسے مزید قریب کیا۔ عشق صادق کر بیٹھا تھا وہ تو، سو اگر وہ اپنی مرضی سے اسے اپنے پاس آنے دے تو ٹھیک، ورنہ وہ کبھی اسے تنگ نہیں کرے گا، یہ سوچ لیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے بیڈ تک لایا، خود اس پر جھکا، لبوں کو نرمی سے لبوں میں لیا۔ مہرو کے لیے یہ احساس نیا تھا۔ منہاج عالمگیر کی قربت مبارک ہو آپ کو، یہ کہتے وہ اسے اور خود کو ایک وجود کر گیا۔ اس کی کمر پر بنے اس دل پر اپنے دانتوں سے کاٹتے اس نے بھی وہی کیا۔ آپ کی کمر کا یہ دل جان لیوا ثابت ہوگا، اور پھر شدت سے اسے اپنی قربت کا احساس دلایا۔ وہ آہیں بھرتی تکلیف اور مسرت کے ملے جلے اس نئے احساس کو محسوس کرتی رہی۔ رات آہستہ آہستہ پگھلتی صبح سے آ ملی۔ وہ دونوں بستر پر لحاف میں تھے، جبکہ پاس بیبی کواٹ میں منل سو رہی تھی۔ مکمل گھرانہ، خوبصورت، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی، تکلیف کے بعد خوشی کی زندگی۔